بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اوپر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کیا۔ ابراہ نے جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے، اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے در پہ رہے ہیں۔ اسی آیت کا اگلا جملہ ذو معنی ہے۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، نہ یہ کہ متکبرانہ انداز میں انہیں ویران کریں یا لوگوں کو وہاں اللہ کی عبادت سے روکیں۔ لیکن ساتھ ہی اس میں یہ لطیف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ متکبر لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان جگہوں پر ڈر ڈر کر داخل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہی صورت پیش آئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا
जिस तरफ भी तुम रुख करोगे वहीं अल्लाह का रुख है। बेशक अल्लाह बहुत वुसअत वाला, बड़ा इल्म रखने वाला है। ऊपर जिन 3 गिरोहों का जिक्र हुआ है उनके दरमियान एक इख्तलाफ क़िबले का भी था। अहले किताब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करते थे और मुशरिकीन बैतुल्लाह को किबला समझते थे। मुसलमान भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे और ये बात यहूदियों को नागवार थी। एक मुख्तसर अरसे के लिए मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया तो यहूदियों ने खुशी का इजहार किया कि देखो मुसलमान हमारी बात मानने पर मजबूर हो गए हैं। फिर दोबारा बैतुल्लाह को मुस्तकिल किबला बना दिया गया, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले पारे के शुरू में आने वाली है। ये आयत बज़ाहिर उस मौके पर नाजिल हुई है जब मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। बतलाना ये मकसूद है कि कोई भी सिमत अपनी ज़ात में किसी तकद्दुस की हामिल नहीं। मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह की मखलूक और उसी की ताबे फरमान है। अल्लाह ताला किसी एक जोहत में महदूद नहीं, वो हर जगह मौजूद है। चुनाचे वो जिस सिमत की तरफ रुख करने का हुक्म दे बंदों का काम यह है कि उसी हुक्म की तामील करें। यही वजह है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह हो जहां किबले की सही सिमत पता ना चल रही हो तो वहां वो अपने अंदाजे से जिस सिमत को किबला समझकर नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर बाद में पता चले कि जिस रुख पर नमाज पढ़ी है वो सही रुख नहीं था, तब भी नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के हुक्म की तामील कर ली। दरअसल किसी भी जगह या किसी भी सिमत में अगर कोई तकद्दुस आता है तो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से आता है। लिहाजा अगर अल्लाह ताला क़िबले के तयन में अपने अहकाम बदल रहा है तो उसमें किसी फरीक की हार जीत का सवाल नहीं। ये तब्दीली यही दिखाने के लिए आ रही है कि कोई सिमत अपनी ज़ात में मकसूद नहीं, मकसूद अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी है। अगर आइंदा अल्लाह ताला दोबारा बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म दे तो ये बात नाकाबिले ताज्जुब होनी चाहिए, नाकाबिले एतराज़। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फिस्समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बनाया हुआ है, हालांकि उसकी ज़ात इस किस्म की चीज़ों से पाक है, बल्कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है, सब के सब उसके फर्मा बरदार हैं। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वो आसमानों और ज़मीन का मौजूद है और जब वो किसी बात का फैसला करता है तो उसके बारे में बस इतना कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। ईसाई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते ही हैं। बाज़ यहूदी भी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे और मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। ये आयत उन सब की तरदीद कर रही है। मतलब यह है कि औलाद की ज़रूरत उसे हो सकती है जो दूसरों की मदद का मोहताज हो। अल्लाह ताला तो पूरी कायनात का मालिक है और उसे किसी काम में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, फिर वो औलाद का मोहताज क्यों हो? इसी दलील को अगर मंतकी पैराए में बयान किया जाए तो इस तरह होगी कि औलाद अपने बाप का जुज़ होती है और हर कुल अपने जुज़ का मोहताज होता है। अल्लाह ताला चूँकि हर एहतियाज से पाक है, इसलिए उसकी ज़ात बसीत है जिसे किसी जुज़ की हाजत नहीं, लिहाजा उसकी तरफ औलाद मंसूब करना उसे मोहताज करार देने के मुतरादिफ है। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन यूक़िनून। और जो लोग इल्म नहीं रखते वो कहते हैं
کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ اگرچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں، لیکن اس آیت نے فرض محال کے طور پر یہ بات کہہ کر اصول یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے افضل اسی بنا پر ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ فرمانبردار ہیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے، وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھا تھا۔ چنانچہ جب ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی عناد کے بغیر اسے قبول کیا۔ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے۔ در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔